نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر معزز بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین میری خواتین، ماں اور بہنیں، آج کا یہ دن بہت ہی اہم ہے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ آج کا جو موضوع میرا ہے سوشل میڈیا اور ہم مسلمان۔ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، بڑا ہی اہم موضوع ہے، اس لیے کہ جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ بڑا ہی پرفتن ہے۔ آج سوشل میڈیا پوری دنیا کو اپنے قبضے میں کر چکا ہے۔ آج پوری دنیا سوشل میڈیا کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکی ہے۔ ایسے میں ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم اور آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ہماری زندگی میں اس کے کیا منفی اثرات ہیں اور کیا اس کے مثبت پہلو ہیں؟ انشاءاللہ کم وقت میں آپ حضرات کے سامنے ان تمام پہلو پر بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو اور ہم کو اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سورہ حدید کی آیت نمبر 20 کے اندر فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ لوگوں جان لو بے شک یہ دنیا کی زندگی
لہو لعب کا زندگی ہے، وزینت اور زینت اختیار کرنے کی ہے، وتفاخر بینکم اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کا نام دنیاوی زندگی کا نام ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال کی کثرت اور اولاد کی چاہت کا نام زندگی ہے۔ گویا اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی حقیقت اور زندگی کو بڑے ہی واضح انداز میں ہمارے اور آپ کے سامنے ذکر کیا اور ہمیں بتایا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں ایک اہم نقطہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کھیل و تماشا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان بچہ ہوتا ہے، اس کا بچپنا ہوتا ہے، وہ کہیں بھی ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، گھر کے باہر ہو، ہر جگہ اس کا ایک ہی مشن ہوتا ہے، کھیلنا کودنا، ہنسی مذاق کرنا۔ اس جگہ اللہ رب العالمین نے انسان کی بچپن کی طرف اشارہ کیا ہے اور آگے فرمایا وزینت، اور زینت اختیار کرنے کا نام بھی زندگی ہے۔ زینت انسان کب اختیار کرتا ہے؟ جب جوان ہوتا ہے تو اس شخص کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کتنا سج کر کے رہیں، سنور کر کے رہیں، اسمارٹ بن کر کے رہیں، لوگوں کے سامنے اچھا دکھنے کے لیے جتنا کوشش وہ شخص کر سکتا ہے کرتا ہے۔ گویا وزینت اللہ رب العالمین نے کہہ کر یہ بات واضح کر دیا، اور یہاں انسان کی جوانی کی طرف اشارہ ہے۔ اور آگے فرمایا وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ جوانی کے بعد تھوڑا سا انسان اور عمر دراز ہوتا ہے، اس کے پاس جب مال و دولت آ جاتا ہے تو فخر کرنا محسوس کرتا ہے، اپنے پیسے کو دیکھ کر کے، اپنی جوانی کو دیکھ کر کے، اپنے حسن کو دیکھ کر کے ایک دوسرے پر تقابل کرتا ہے، ایک دوسرے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ادھیڑ عمر اور وہاں سے لے کر کے بڑھاپے کی ساری عمر کی طرف یہاں اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ مال میں کثرت کی طلب اور اولاد کی کثرت کی طلب انسان کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ گویا اللہ رب العالمین نے زندگی کی 3 رخ بتایا کہ انسان ایک تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے لہو و لعب کا ہے، کھیل و کود کا ہے، زینت اختیار کرنے کا ہے، پھر اسی طریقے سے تفاخر بین الناس، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کا نام ہے۔ گویا کل ملا کر کے بات یہ ہو گئی کہ دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ نے دوسری جگہ فرمایا یہ دنیا کی زندگی جو ہے سوائے دھوکے کا کچھ نہیں ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ آنکھوں میں ہمیں دکھتا تو بڑا کچھ ہے، بڑی زینت اور بڑی ہی رنگین نظر آتا ہے، بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی اچھا محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اس دنیاوی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ٹاپک یہ نہیں ہے، در حقیقت ٹاپک یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کا ہماری زندگی میں اس کے کیا اثرات ہیں۔ یہ آیت میں نے اس لیے ذکر کر دیا کیونکہ آج امت مسلمہ صرف بچہ ہی نہیں، صرف جوان ہی نہیں، صرف بوڑھے ہی نہیں، صرف عورتیں ہی نہیں، بلکہ اس نیٹ ورک کے اندر پوری امت مسلمہ کیا پوری دنیا انسانیت اس کے اندر پھنسی ہوئی ہے۔ گویا یہ ایک شراب کی طرح نشہ ہو گیا ہے۔ جیسے انسان اگر شراب کا عادی ہو جاتا ہے، بغیر شراب پیے ہوئے وہ رہ نہیں سکتا، آج موبائل کا اور سوشل میڈیا کا اس کی عادت اتنی خراب اور اتنی لت لگ گئی ہے آج
کہ ہم اسے چھوئے بغیر رہ نہیں سکتے۔ گویا اس سے ہمارا تعلق یہ ہمارے لیے جزء لا ينفک ہو گیا ہے۔ موبائل سے، سوشل میڈیا سے آج ہم اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے ہیں۔ چلیے الگ نہیں کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن کیا اس کا استعمال کرنا یا اس کے استعمال کرنے میں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، آج ہم ان باتوں پہ ذرا غور و فکر کرتے ہیں۔ در حقیقت اصل میں کوئی چیز نہ ہی حرام ہوتا ہے اور نہ ہی غلط ہوتا ہے، اس کے استعمال کرنے والے پر یہ ہوتا ہے، یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ کیسے استعمال کر رہا ہے اس چیز کو۔ جیسے مثال کے طور پر چاقو ہے، مثال کے طور پر چاقو ہے، وہ بذات خود کسی آدمی کے گردن کو نہیں کاٹتا ہے۔ چاقو آپ گھر میں رکھیے، وہ آ کر کے آپ کے گردن کو نہیں کاٹے گا، آپ کی انگلیوں کو نہیں کاٹے گا۔ آپ جب اس کو استعمال کریں گے تو آپ اس کو سبزی کاٹنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، گھر کے دیگر کاٹنے کی چیزوں میں جو آپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے، اگر ان چیزوں کو کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ اس کو اٹھا کر کے اپنے انگلی کاٹ لیتے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے، اس کی غلطی نہیں ہے۔ سیم یہی مثال آج سوشل میڈیا کا بھی ہے، اور خصوصاً موبائل کا، کہ موبائل آج ہماری زندگی میں ویسے ہی اثر انداز ہو رہا ہے جس طریقے سے ایک چاقو ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، سوشل میڈیا کے اندر ایسے لوگوں نے نیٹ ورک بچھایا ہوا ہے، ایسے ویب سائٹس ہیں، لوگ ایسے فتنہ پرور ہیں، قال اللہ اور قال الرسول کہہ کر کے لوگوں کے ایمان کو ایسا چھین رہے ہیں ان سے کہ آج ہمارا اپنا ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ کیسے؟ آپ جب گوگل پر ویب سائٹس کو سرچ کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جو دنیا کی تعلیم سے زیادہ آگاہ ہیں، دین کی تعلیم سے کم آگاہ ہیں، ایسے نوجوان اور ایسے لوگوں کا ایمان خطرے میں ہے۔ آج پوری دنیا کے ہر مذہب، مسلک اور دین کے ماننے والے کا اپنا اپنا الگ الگ ویب سائٹس ہیں، الگ الگ نیٹ ورک ہیں، الگ الگ لنک ہیں، ساری طرف وہ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اب جو شخص علم دین سے واقف نہیں ہے، ان کے جال میں پھنس کر کے اپنے ایمان کو برباد تک کر دیتا ہے۔ آج کے اس دور میں چرم زبانی اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے والا ہر شخص سچا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اور آپ یوٹیوب پر بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے آپ کو حق اور حقیقت پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، آپ کو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت پیش کر کے آپ کو بہکانے اور پھسلانے کا کام کرتا ہے۔ آج وہ نوجوان اس کے اندر پھسل جا رہے ہیں جو بیچارے دین سے تھوڑا دور ہیں، ان کو دین کا علم نہیں ہے۔ ایسے نوجوان آج اپنے ایمان کو گنوا بیٹھتے ہیں۔ شکیل بن حنیف، ابھی ایک نیا شخص اپنے آپ کو امام مہدی کہہ رہا ہے، مہاراشٹر اور اورنگ آباد جیسے شہر کے اندر اس شخص کا بسیرا ہے، اس شخص کا ٹھکانہ ہے۔ آپ بتائیے وہ ایسے لوگوں کو پکڑتا ہے جن کے پاس اسلام کی الف تک اس کو پتہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو پکڑ کر کے امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خوشخبریاں اور اس طرح کی تعلیمات دے کر کے اس کو اسلام سے بھٹکا رہے۔ اگر ہم دین سے دور ہوئے اور صرف موبائل اور گوگل اور یوٹیوب اور فیس بک پر رہے تو آج ہم اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے دور میں اپنے ایمان کو بچاؤ، اس لیے یصبح مؤمنا یصبح الرجل فیہا مسلما ویمسی کافرا، کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسان جب رات کو سوئے گا تو مسلمان اور مومن کی حالت میں سوئے گا، لیکن صبح کرے گا تو کافر کے حالت میں، کفر کی حالت میں کرے گا۔ کیسے؟
آج رات رات بھر ہم اپنی موبائل میں جب جڑ جاتے ہیں، جب موبائل کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ایک نشہ سا چھا جاتا ہے ہمارے دماغ اور ذہن کے اندر، اور پھر ہم جیسے اندر چلے جاتے ہیں جاتے ہی رہتے ہیں، اس سے نکلنا محال ہوتا ہے۔ ہم ایسے ویب سائٹس میں جاتے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، اللہ اور اس کے رسول کی توہین کی گئی ہے، اسی طریقے سے صحابہ کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا ہے، ہمیں دین کا صحیح علم نہیں ہے، ہم نے بھی اس کی تائید کر دی اور رات میں سویا، ہم مومن ہو کر کے سوئے تھے، ہم سمجھ رہے تھے ہماری ایمان بچ گئی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا دور میں اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ آپ رات میں ایمان سوچ کر کے یہ سو رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن صبح آپ کافر کی حالت میں کر رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے کچھ انسان ایسے ہیں جو دن تو ایمان کی حالت میں کر رہے ہیں لیکن رات کفر کی حالت میں کر رہے ہیں۔ ایسے دور میں اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا جو ہمارے اور آپ کے اوپر منفی اثرات ہو رہے ہیں، یہ پہلا ہے جو ہمارے عقائد کو اور ہمارے ایمان کا خطرہ بنا ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آج یہ سوشل میڈیا جھوٹ پھیلانے کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے۔ یہ موبائل، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، اس کی بات اور اس کی ایک ایک حرکات اور سکنات کو ہم اور آپ اس کو جان سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کی کیا حقیقت ہے اس بات کو نہیں جان سکتے ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے مسلم معاشرہ میں خصوصاً جو لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، موبائل کا استعمال کرتے ہیں، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ فیس بک کے اندر کوئی بات شیئر ہوتی ہے، ٹویٹر کے اندر کوئی بات شیئر ہوتی ہے، یا اس طریقے سے اور بھی ہیں، انسٹاگرام کے اوپر کوئی چیز ایسا شیئر ہوتا ہے بلا تحقیق، بغیر سوچے سمجھے، ہمیں اس کا صحیح علم نہیں ہے، ہم نے کیا کیا، ادھر سے اٹھایا، بٹن ادھر دبایا، 50 گروپ کے اندر ہم نے شیئر کر دی، جبکہ بات کیا تھی وہ غلط تھی، اور ہم نے اس کو بلا جھجک سوچے سمجھے ہم نے اس کو شیئر کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ شخص ہر سنی ہوئی بات کو لوگوں تک پھیلا دے۔ ابھی فیس بک پر، اور آپ زیادہ جانتے ہیں جو استعمال کرتے ہیں، کبھی یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک ہیں، یعنی جوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، فوٹو میں بڑا سا بال کے چوٹی لگا کر کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں۔ اسی طریقے سے ابھی جلد ہی یہ بھی آیا تھا ایک مشین ہاتھ سلائی کا، اور کہا جا رہا تھا، دعویٰ یہ تھا کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سلائی مشین ہے، اور اس کے نیچے کیا لکھا رہتا ہے کہ آپ اس کو 10 گروپ میں شیئر کیجئے، آپ کو یہ مل جائے گا۔ گویا اب ثواب کمانے کا کام سوشل میڈیا سے آپ کیجئے۔ ایسے افواہ اور ایسے جھوٹی خبروں کو لے کر کے آج بے شمار نوجوان اس کے اندر پھنسے ہوئے، اور ہم ایک جھوٹا انسان بن جاتے ہیں۔ بعد میں ہمیں شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں رے بھائی یہ تو جھوٹا ہے، پھر ہمیں سوری کرنا پڑتا ہے، پھر ہمیں معافی مانگنا پڑتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی بھی کام یا کوئی بھی بات ہم دوسروں تک پہنچائیں تو اس سے پہلے سب سے پہلے ہم اس کی تحقیق کر لیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک شخص کو جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو پھیلا دے، ہر سنی سنی بات کو ایک دوسرے کو بتا دے۔ آگے، وقت کا بے تحاشا برباد کرنا، زندگی اور عمر کی حقیقت کو نہیں پہچان رہے ہیں، یوں ہی پانی کی طرح صرف کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا تھا اگر تم وقت کو نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ کر کے آگے نکل جائے گا۔ ہم ایک ایک وقت ہمارے لیے کتنی قیمتی اور کتنا اہم ہے ہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا
اذا جاء، اللہ رب العالمین نے فرمایا جب تمہارے پاس اللہ رب العالمین کا وقت مقررہ آ جائے گا تو ایک لمحہ بھی آپ کو مہلت نہیں دیا جائے گا۔ اگر ہم دنیا کے وقت کے بادشاہ ہیں، ہمارے پاس دنیا کی تمام دولتیں ہیں، لیکن اگر اللہ رب العالمین کا مقرر کردہ وقت یعنی موت اگر ہمارے پاس آ جائے اور آپ عاجزی کریں، وہاں جا کر کے آپ فرشتے سے یا اللہ رب العالمین کے سامنے آپ دنیا کی ساری نعمت اور سارے دولت کو رکھ دیں، 1 منٹ کا اگر آپ مہلت مانگیے گا تو آپ کو ملنے والا اور ہمیں نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے جو وقت دیا ہے ہم یوں ہی بیکار لہو لغب میں نہ گزاریں، بلکہ جو وقت اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے صحت کے عالم میں، جو اللہ رب العالمین نے وقت دیا ہے اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اسے صحیح چیزوں میں استعمال کریں۔ یوں ہی صرف گیم، آج دیکھیے پب جی کا گیم آیا ہے، نوجوان کو لے ڈوبا یہ پب جی، ماں باپ سے دور، بھائی بہنوں سے دور، بیوی سے دور، بچوں سے دور، گھر والوں سے دور، ہر شخص سے دور کر دیا ہے۔ اتنا خطرناک نشہ ہو گیا ہے کہ رات کو رات، دن کو دن نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ ہر شخص سے الگ ہو کر کے اس قدر اس سے محبت ہو گئی، اس قدر اس کا نشہ چڑھ گیا ہے نوجوانوں کے اندر، اللہ خیر فرمائے، آج اپنی تمام جوانی کو اس کے اندر صرف کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جوانی کی اتنی اہمیت ہے کہ کل قیامت کے دن اتنا سخت دن ہوگا، اتنا ہولناک دن ہوگا کہ وہاں ہر شخص پیاس کے مارے تڑپ رہا ہوگا، کہیں سر چھپانے کا کوئی جگہ نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جنہوں نے اپنی جوانی کی حالت میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے گزارا ہو، اور ایک ایسا بھی شخص کو اس سائے میں جگہ ملے گا، فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسے آدمی کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا جس کا دل مسجد کے اندر لٹکا ہوا رہتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس شخص کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، یعنی ایک نماز پڑھا دوسرے نماز پڑھنے کی، یعنی دوسرے نماز کی انتظار کا، یا کب ٹائم ہو جائے گا وہ اس بات کا ہمیشہ چیک کرتے رہتا ہے۔ عشاء پڑھا تو فجر کتنے گھنٹے کے بعد ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے، اس کی فکر مندی اس کو لگا رہتا ہے، اور دل میں اس کا، مسجد میں اس کا دل لٹکا ہوا رہتا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کا اور ہم نوجوانوں کا اور ہم بچوں کا اور بلکہ بزرگوں کا بھی بجائے مسجد میں لٹکنے کے ہمارا دل کھل کر کے موبائل میں سیٹ ہو گیا ہے۔ ہماری نیند کھلتی ہے تو دعا پڑھنے کے بجائے ہم سب سے پہلے تکیہ کے نیچے ہاتھ ڈالتے ہیں، موبائل کہاں ہے؟ نہیں ملے تو گھر والے کو ڈانٹ کر کے ہم اس کی حالت خراب کر کے رکھتے ہیں۔ آج عادت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد بجائے اللہ کے اذکار کرنے کے فوراً ہم موبائل کھول کر کے واٹس ایپ اور فیس بک کے میسنجر کو چیک کرتے ہیں، کس کا میسج آ گیا۔ میرے بھائیوں، اگر اتنی فکر ہماری اور آپ کی اللہ رب العالمین کے اذکار، اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے پیغام، کیا اتنی تڑپ جتنا ہم فیس بک اور واٹس ایپ کو اہمیت دیے ہیں، کتنا کیا ہم نے کبھی اتنا اہمیت قرآن کو دیا جس کو ہم نے الماریوں میں سجا کر کے رکھا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہمارے دل کے اندر اتنا تڑپ پیدا ہوا کہ آخر اللہ رب العالمین نے اتنے موٹے قرآن کے اندر ہمیں کیا میسج دیا ہے؟ کیا ہم نے خود سے بڑھ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ ہم نے کبھی نہیں۔ اگر آج اس واٹس ایپ کے اندر اگر ہمارے کسی چاہنے والے نے، ہم جس زبان سے واقف نہیں ہیں، مثال کے طور پر ہم عربی نہیں جانتے
اور ہمارے چاہنے والے نے ہمیں کوئی اہم میسج کیا ہے، عربی میں کیا ہے یا انگلش میں کیا ہے، میں وہ دونوں زبان نہیں جانتا ہوں، ہمارے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوگا کہ کب ہم جا کر کے اس میسج کا کسی سے ترجمہ کروا لیں، کسی سے اس میسج کا معنی سمجھ لیں۔ یہ تڑپ ہمیں کہیں موٹر سائیکل، کہیں لمبا سفر بھی اگر کرنا پڑے تو ہم اور آپ کر لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے کسی چاہنے والے نے بڑا اہم میسج بھیجا ہے، اور اس کو ہم سمجھنے کے لیے کہاں سے کہاں تک کا سفر کر جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آج سے 1400 سال پہلے ہی اپنا میسج بھیجا ہے، ہمیں اپنی زندگی کا شیڈول ہمارے بھیجا ہے اللہ رب العالمین نے۔ کبھی ہمارے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا نہیں ہوا کہ چلو جا کر کے اللہ رب العالمین کے ایک میسج کو روزانہ ہم پڑھیں، ایک آیت پڑھ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کبھی نہیں۔ ہمارا دل، دماغ، ذہن، ساری چیزیں ہمارے لے دے کر کے وہی فیس بک اور میسج کے اوپر ہمارا دماغ اور ذہن چلا گیا۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، موبائل کو جیب میں رکھتے ہیں، سائلنٹ رکھتے ہیں یا وائبریشن میں رکھتے ہیں یا پھر رنگ ٹون بجتے ہوئے بھی رکھتے ہیں۔ اگر کسی کا فون آ گیا، بیچ بیچ میں میسج آتے جا رہا ہے، ہماری نماز کے اندر خلل پیدا ہو رہا ہے۔ کون میسج کر رہا ہے، کون فون کر رہا ہے، یہ من میں تڑپ پیدا ہو رہا ہے۔ بھائی نماز کے لیے آ رہے ہیں، موبائل گھر میں رکھ دیجئے، یا اگر مسجد میں لے کر کے آئے ہیں تو کہیں سائڈ میں رکھ دیجئے، تاکہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کا مکمل ثواب آپ کو مل جائے۔ ورنہ یہی نماز آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ جتنی محنت سے آپ فجر کے اندر اٹھ کر کے ساری تکلیف کو برداشت کر کے مسجد کے اندر آ رہے ہیں، اچھی بات ہے مسجد کے اندر آنا، لیکن تھوڑی سی کی وجہ سے آپ کی نماز خراب ہو جا رہی ہے، اس موبائل کی وجہ سے، کسی کا میسج آ جانے کی وجہ سے، کسی کا فون آ جانے کی وجہ سے آپ کے نماز میں جو خشوع خضوع کے ساتھ آپ اللہ کے سامنے کھڑے تھے، وہ نماز میں آپ کا خلل پیدا ہو رہا ہے۔ گویا ہم نماز کو لنگڑا اور لولہا بنا دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، جلدی جلدی وضو کیا، جیسے تیسے کہیں پانی پہنچا کہیں نہیں پہنچا، نماز میں آ کر کے کھڑا ہوا اور جتنا جلدی ہو سکا الٹا سیدھا آ کر کے نماز پڑھ لیا، ایسے نمازیوں کے لیے ویل فرمایا اللہ کے نبی نے، بربادی ہے۔ اور وہ نماز اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے یہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، دنیا کے اندر اس فلاں شخص نے مجھے بدنام کیا، رسوا کیا، تو بھی دنیا کے اندر اسے رسوا اور ذلیل کر دے۔ میرے بھائی یہی نماز ہے جو کبھی ہمارے لیے نور اور روشنی کا سبب بنتا ہے تو کہیں ہمارے لیے بربادی کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے موبائل کو بڑے احتیاط کے ساتھ اور بڑے ہی سنبھال کے ہمیں اور آپ کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن جو وقت ہم اور آپ ضائع کر رہے ہیں، جو وقت ہم اور آپ خراب کر رہے ہیں، اس وقت کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 5 چیزوں کا سوال کرنے سے پہلے کسی بھی شخص کے قدم اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکتا ہے جب تک کہ ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان میں سے 2 باتیں، اور 2 سوال یہ ہوگا، اللہ رب العالمین پوچھے گا ان عمرہ فیما افنا، تمہیں ہم نے 60 سال کی زندگی عطا کی تھی، اس زندگی کو، اس عمر کو تم نے کہاں کھپایا، کہاں برباد کیا؟ اور آگے پوچھے گا ان شبابی فیما ابلا، اور تمہیں ایک وقت تمہارے اوپر ایسا بھی آیا تھا جب ہم نے تمہیں توانا، مضبوط اور صحت یابی کے عالم میں تمہیں جوان کیا تھا اور تم جوان تھے، اس جوانی کو کہاں برباد کیا؟ عمر کے اندر جوانی بھی آ جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ الگ سے جوانی کا سوال کرے گا، کیونکہ انسان جوانی کے عالم میں سب کچھ کرنے پر قادر رہتا ہے، وہ نیکی بھی کر سکتا ہے، وہ غلطی بھی کر سکتا ہے، وہ گناہ بھی کر سکتا ہے، وہ جرم بھی کر سکتا ہے، ہر چیز کرنے پر قادر رہتا ہے۔ اس لیے جوانی کی بڑی ہی اہمیت ہے، اس کو یوں نہ ضائع کیجئے، ورنہ اگر ہم مرنے کے قریب ہوئے اور اس وقت ہمیں کسی سے ملنے کا یا کسی کو کچھ بات بولنے کے لیے اگر ہم 1 منٹ کا بھی مہلت مانگیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں وہ وقت نہیں دے گا۔
اس لیے اس وقت کو غنیمت سمجھیے، اس وقت کو یوں ہی برباد نہ کیجیے۔ اچھا، آج یہ موبائل جان لیوا بھی ثابت ہو رہا ہے انسان کے لیے۔ یہی جو ابھی میں نے ذکر کیا، پب جی کا نشہ اتنا خطرناک ہے کہ انسان اپنے بھائی کو نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کو جان سے مار دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور مار دیا گیا۔ اب کتنے اخبار میں اور کتنے خبریں شائع ہوئی کہ پب جی کا نشہ اتنا خطرناک تھا کہ چھوٹے بھائی موبائل دیکھنے کے لیے اپنے بڑے بھائی سے مانگا اور وہ پب جی کھیل رہا تھا تو اس کو چھری اٹھایا، اس کے پیٹ میں مار دیا، اسپوٹ پر مر گیا۔ اس طرح کے کئی واقعات آپ کے سامنے آئی، ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے۔ اسی طریقے سے سیلفی اور اسٹیٹس، آج اس کی وجہ سے انسان اور ہمارے نوجوان تباہ ہیں۔ کہاں گئے؟ کھانے کے لیے گئے سیلفی، کہاں گئے؟ گھومنے کے لیے گئے سیلفی، بیوی بچوں کے ساتھ گئے سیلفی، ہر جگہ سیلفی سیلفی۔ انسان کا زندگی پورا سیلفی میں پھسل رہا ہے۔ اچھا، سیلفی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ آ کر کے اسٹیٹس میں پھنس جاتا ہے، یا تو اسٹیٹس میں لگاتے ہیں یا پھر اس کو فیس بک کے ہسٹوری میں لگاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگ ہمیں سراہے، تاکہ لوگ ہمیں اچھا برا کہے، اس کے اوپر لائکس آئیں، اس کے اوپر کمنٹس آئیں اور اس کے اوپر لوگ شیئر کریں۔ آج فیس بک کا نشہ اور یہ سیلفی کا جو نشہ چڑھا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر فرمایا کہ ان اشد الناس یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے سخت جو عذاب ہونے والا ہے وہ تصویر بنانے والوں کی ہے۔ آپ خود فیصلہ کیجئے، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے موبائل میں کتنے ہزار سیلفیاں پڑے ہوئے ہیں، کتنی گندی تصاویریں پڑے ہوئے ہیں اور کتنے قسم کی تصویریں پڑی ہوئی ہیں، وہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسٹیٹس کیوں لگاتا ہے آدمی؟ آج اگر ہمیں کسی انسان کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ شخص کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، اخلاق کا صحیح ہے یا نہیں ہے، آپ اس کے اسٹیٹس کو پڑھیے، آپ اس کے اسٹیٹس کو چیک کیجئے، آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ انسان کس سوچ کا ہے، کس اخلاق کا ہے، کس درجے کا اخلاق اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ انسان کے لباس سے، اس کے چہرے مہرے سے، اس کی چال ڈھال سے، اس کی اخلاق سے پہچانا جاتا تھا کہ یہ شخص بڑا ادب والا ہے، نیک کام کرنے والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، انسان کو پہچان لیا جاتا تھا۔ لیکن آج آپ کو اگر کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے، آپ اس کے اسٹیٹس کو چیک کیجئے۔ اس لیے میرے بھائی، اسٹیٹس کبھی ایسا نہ لگائیں جس کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی نکتہ چینی کرتے ہوئے یہ کہہ دے کہ آپ ایسے اسٹیٹس کیوں لگاتے ہیں۔ آپ کے اخلاق، آپ اپنے اخلاق کو داغدار نہ کیجئے۔ ہم ایک سلفی المنہج ماننے والے مسلک کے آدمی ہیں، ہم سلفی منہج کے آدمی ہیں، اس مذہب کو مانتے ہیں، اس مسلک کو مانتے ہیں، اس جماعت کو ماننے والے ہیں جہاں ان چیزوں کی ذرہ برابر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اجازت نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسن اخلاق ہی اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑی اور سب سے پسندیدہ چیز ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آج ہمارے بچے اور ہم نوجوان اپنے ماں باپ کے سخت نافرمان ہو چکے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ جب بچہ موبائل کے اندر لگ جاتا ہے، جب موبائل دیکھنے لگتا ہے، گیم کھیلنے لگتا ہے، سیریل میں پھنس جاتا ہے، ماں باپ اس کو آواز دیتے رہے، ایک بار بھی اس کا جواب نہیں آتا ہے۔ کوئی کام کہہ دے، وہ کام ہوتا نہیں ہے۔ آج ہمارے بچے نافرمان ہو رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ بعد میں شکایتیں آتی ہے کہ ہمارے بچے بگڑ گئے، ہمارے بچے نافرمان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لم یتکلم فی المہد الا ثلاثہ،
کہ بچپن میں 3 بچے کے سوا کسی اور نے بات نہیں کیا۔ بچپن میں بات کرنے کا مطلب ایسے وقت میں جب وہ بولنے کا لائق نہیں تھا، اس صورت میں اس نے گواہی دی، وہ بات کیا۔ وہ 3 بچے تھے، ان میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی اور اپنی ماں کی پاک دامنی کا اعلان کیا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ دوسرا بچہ وہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے پاک دامنی کا اعلان کیا اور اللہ کے نبی حضرت یوسف کی پاک دامنی کو لوگوں کے سامنے بتایا۔ اور تیسرا صاحب جریز یعنی جریز ایک ایسے نیک متقی پرہیزگار آدمی تھے جو اپنے گھر کو چھوڑ کر کے الگ ایک جگہ پر کٹیا بنا لیے تھے، الگ ایک جگہ مکان بنا کر کے عبادت کر رہے تھے سب سے الگ ہو کر کے۔ ان کی ماں آتی ہے، کہتی ہے یا جریز، اے میرے بیٹے جریز، اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ وہ دل ہی دل میں کہتے ہیں یا ربی امی و صلاتی، اے میرے پروردگار میری ماں دروازے پر کھڑی ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ وہ بڑھیا چلی جاتی ہے، پھر دوسرے دن اس کے دروازے پر آ کر کے دستک دیتی ہے یا جریز، اے میرے بیٹے جریز، پھر وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، پھر وہی بات دہراتا ہے یا ربی امی و صلاتی، اے میرے پروردگار میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری ماں مجھے بلا رہی ہے۔ یہ من میں کہتا ہے، دل میں کہتا ہے، اور پھر وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ 3 دن تک کنٹینیو اس کی ماں آتی ہے، وہ آواز لگاتی ہے اور وہ نماز میں مصروف رہتا ہے، اور تیسرے دن تک جب آواز نہیں دی، اس نے جواب نہیں دیا، اس کی ماں نے یہ بد دعا دی کہ اللہ تجھے مرنے سے پہلے بدکار عورت کے ساتھ تجھے بدنام کرے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرا تھا کہ وہ آدمی ایک زانیہ عورت حاملہ تھی اور اس نے یہ اس کے اوپر الزام لگا دیا کہ میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ جریز کا ہے۔ اس کی ماں کا بد دعا جو ہوا فوراً اثر کر گیا اور پورے گاؤں والے نے مل کر کے جریز کو خوب مارا پیٹا اور اس کے کٹیے کو گرا کر کے شہر کے اندر لے آیا۔ میرے بھائی، اس حدیث کو بیان کرنے کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے، آج ہمارے بچے اپنے ماں باپ کی ناقدری کر رہے ہیں، ان کی بات اور ان کے نافرمان ہو رہے ہیں، ان کی باتوں کو بالکل لائٹ لے رہے ہیں اور ان کی باتوں پر لبیک نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کی ماں باپ کی زبان سے یہ بد دعا نکل جائے، یا یہ نہیں اس کے علاوہ کوئی اور بد دعا نکل جائے۔ ماں باپ کی بد دعا یا دعا بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں ان کی بد دعاؤں سے بچنے کی ضرورت ہے اور ان کی دعائیں لینے کی ضرورت ہے۔ آج سوشل میڈیا نے ہم سب کو نافرمان بنا دیا، ماں باپ کی ناقدری، اپنے علماء کی ناقدری، اپنے بڑوں کی ناقدری، یہ تمام چیزیں گوا دیے ہم نے۔ کس وجہ سے؟ صرف یہ 2-4 ہزار کے موبائل کی وجہ سے۔ یہ بڑا زہر ہے، اس کو ذرا احتیاط سے استعمال کیجیے۔ آگے چلتے ہیں۔ صحت کا بگاڑ۔ آج جو نوجوان جس کو گیم کا چسکا لگ گیا ہے، بیچارہ وہ زندگی میں کرکٹ فٹ بال تو نہیں کھیل سکا، اپنے آپ کو میدان میں لے جا کر کے اتار کے تو نہیں کھیل سکا، اس کو اس کا کھیلنے کا شوق اس کے دل میں ہے، موبائل میں خوب کرکٹ کھیلتا ہے، یہیں پہ وہ انڈیا پاکستان بنا کر کے جیتتے رہتا ہے، یہیں وہ فٹ بال کا میچ کھیل کر کے ہارتے رہتا ہے۔ تو ایسے نوجوان جس کو ان چیزوں کا چسکا لگ گیا ہے، لت جس کو لگ گئی ہے، جس کو ان چیزوں کا نشہ چڑھ گیا ہے، وہ نہ دیکھتا ہے کہ ہماری صحت برباد ہو رہی ہے، یا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہماری پڑھائی برباد ہو رہی ہے، بس لے دے کر کے وہی میچ، وہی گیم، وہی پب جی، وہی ٹک ٹاک اور تمام چیزوں کے اندر وہ اپنے آپ کو مصروف کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْجَسَدَ لَعَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم کا، تمہارے باڈی کا تمہارے اوپر حق ہے۔
وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیرے اہل و عیال کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ پتہ کیا چلا؟ جب ہم اور آپ دن رات موبائل کے اندر پڑے رہیں گے، نہ ہمارے جسم کا ہم پر حق ہم ادا کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنے رب کا حق ادا کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اپنے اہل و عیال کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے؟ جب ہم عشاء کے بعد سوئیں گے نہیں، 1 بج رہے ہیں، 2 بج رہے ہیں، 3 بج رہے ہیں، جب تک ہم گیموں میں پھنسے ہوئے ہیں، جب ہم رات کو سوئیں گے نہیں، پھر ہم رب العالمین کی عبادت کے لیے فجر میں کیسے جاگ سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ گویا ہم اپنے جسم کو بھی خراب کر رہے ہیں، اپنے صحت کو بھی بگاڑ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے حق کو بھی ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اچھا، آگے اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں فرمایا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے اہل و عیال کا، تمہارے بیوی بچہ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ یہ کہاں سے ادا ہوگا؟ جب ہم موبائل کے اندر لگے ہوئے ہیں، دن رات اپنے آپ کو اس کے اندر مشغول کیے ہوئے ہیں، کچھ وقت ملتا ہے فوراً ہم اپنے آپ کو موبائل میں مصروف کر لیتے ہیں۔ یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی ممکن نہیں ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں زندگی گزارنے کے جو اصول بتائے ہیں، ہم اس پر چلیں اور ان چیزوں کا پالن کریں۔ خلوت کا گناہ کثرت سے ہو رہا ہے آج موبائل کی وجہ سے۔ خلوت کا گناہ، تنہائی کا گناہ، یہ بے شمار ہو رہا ہے، اس لیے کہ موبائل ہے، پوری دنیا ہمارے پاس ہے، اور یہ یہودیوں کا ایک پھینکا ہوا جال ہے میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، تاکہ ہم اپنی عمر کو، اپنی زندگی کو اس کے اندر تباہ کر دیں۔ وہ بیچارے یہود تو انگلیوں میں گنے چنے چند لوگ ہیں، لیکن آج پوری دنیا کے اوپر اس کی حکومت ہے۔ آج ہم اس کے پروڈکٹ استعمال کیے بغیر ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ ہر چیز کہیں نہ کہیں جا کر کے ہم اسی کو ٹٹولتے ہیں، اسی کو لیتے ہیں، اسی کو کھاتے ہیں، اسی کو پہنتے ہیں، اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کا یہ بنایا ہوا ایک بڑا جال ہے جس میں ہمیں اور آپ کو پھنسایا گیا ہے۔ آج جب ہم اپنے روم کے اندر ہوتے ہیں، کمرے کے اندر ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اب کمرہ بند ہو گیا، اب جو چاہیں کریں۔ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب روم کے اندر بند ہوتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے حد کو فلانگ کر کے، جو اس کے اندر ویب سائٹس ہیں، آپ کو گوگل میں سرچ کیجئے، اچھی سے اچھی چیزیں مل جائیں گی، بری سے بری چیزیں مل جائیں گی۔ جب انسان اور جب نوجوان اکیلے میں ہوتا ہے، شیطان اس کے دل کے اندر عجیب طرح طرح کے وسوسے پیدا کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب وہ اس کے اندر گھر کے اندر اکیلا ہو کر کے برائی کرتا ہے، بلو فلمز دیکھتا ہے، رات رات بھر کرکٹیں دیکھتا ہے، رات رات بھر فلمیں دیکھتا ہے، یہ برائی ہے، یہ اپنے آپ کو برباد کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تحامۃ بیضاء فیجعل اللہ ہباء منثورا، کہ قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آنے والے کچھ قوم ہوں گے، کچھ جماعت ہوگی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا فیجعل اللہ لہم ہباء منثورا، لیکن اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو روئی کے مانند اڑا دے گا۔ وہ پہاڑ کے برابر نیکیاں تو لے کر کے آئے گا، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے فوراً پوچھا صفہم لنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہمیں اس کی صفات بیان کر دیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں ہم بھی انہی میں سے ہو جائیں۔ یہ صحابہ کے اندر تڑپ ہوتی تھی۔ آج ہم تقریر، خطبے، دروس سن لیتے ہیں، ہمیں کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن پھر بھی ہم اس کی وضاحت طلب نہیں کرتے، ہم اس کے سوال نہیں کرتے، ہم پوچھتے نہیں ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوا۔ صحابہ کو فوراً یہ ڈاؤٹ ہوا کہ کہیں ہم لا علمی میں ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں کہ ہمارے پاس نیکیوں کا پہاڑ ہو، لیکن
کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ہواؤں کے مانند، روئی کے مانند اڑا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کوئی دوسرا نہیں، وہ کوئی الگ آدمی نہیں ہوگا، تمہیں میں سے ایک آدمی ایسا ہوگا، تمہیں میں سے وہ جماعت ہوگی، جس طریقے سے تم راتوں کو نماز پڑھتے ہو وہ بھی نماز پڑھیں گے، جس طریقے سے تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہو وہ بھی اللہ کی عبادت کریں گے۔ لیکن فرمایا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها۔ ایسا آدمی جو آپ ہی کی طرح تمام چیزیں کرے گا، لیکن جب وہ اللہ رب العالمین سے، لوگوں سے الگ ہو کر کے روم بند، کمرہ بند ہو جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو وہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو وہ توڑ کر کے اس سے آگے نکل جاتا ہے۔ ایسے چلنے پھرنے میں تو بڑا ہی متقی اور پرہیزگار لگتا ہے، لیکن جب شراب کھانے میں جاتا ہے، لوگوں سے الگ ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اب ہم الگ ہو گئے، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، چھپ کر کے وہ برائی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ساری نیکیوں کو روئی کے مانند ہواؤں میں اڑا دیا جائے گا، کوئی حیثیت اس کی نیکیوں کی نہیں ہوگی۔ یہ کہاں آج موبائل کے اندر ہم چھپ کر کے روم کے اندر کیا کرتے ہیں، یہ مجھے کھول کر کے واضح کر کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو استعمال کرتے ہیں وہ خود سمجھتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ آج یہی موبائل ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چھپ کر کے جو ہم کر رہے ہیں اللہ سے بھی چھپ گئے اور لوگوں سے بھی چھپ گئے۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر، جس دن یہ راز کھول دیے جائیں گے اس دن کوئی طاقت اور کوئی مدد کرنے والا اس شخص کا نہ ہوگا۔ اور قیامت کے دن جب ہماری ایک ایک برائیوں کو اللہ کے سامنے ذکر کیا جائے گا، یہی انسان جو دنیا کے اندر چھپ کر کے گناہیں کرتا تھا، جب قیامت کے دن رجسٹر اور فرشتے ان کی گناہوں کی لسٹ بیان کرے گا، کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس رجسٹر کو کیا ہو گیا، نہ ہی چھوٹی سی چھوٹی کوئی چیز چھوڑا ہے، نہ ہی بڑی سے بڑی چیز کو چھوڑا ہے، تمام کی تمام چیزوں کو شمار کر رکھا ہے۔ یہ ہم اپنی زبان سے اللہ کے سامنے اقرار کریں گے۔ اس لیے میرے بھائی، چھپ کر کے ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ بات مت بھولیے اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے۔ جو ہم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں یا جو ہم علی اعلان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ اس لیے چھپ کر کے گناہ کرنے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اکیلے میں تنہائی میں جو گناہ کرتے ہیں اس سے ہم باز آ جائیں، ورنہ کل قیامت کے دن سوائے رسوائی، ذلت کے اور کچھ بھی ہمارے حق میں نہیں آنے والا ہے۔ آج اسی موبائل کا دین ہے، آج ہمارے نوجوان اور ہم مسلمان نقالی پر اتر آئے ہیں۔ نقالی یعنی ایک دوسرے کا نقل کرنا، پہناوے اوڑھاوے سے لے کر کے، بالوں کو لے کر کے، داڑھیوں کو لے کر کے، چلنے پھرنے کے اسٹائل، کھانے کے اسٹائل، پینے کے اسٹائل، ہر چیز میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے ہم نے اپنا جو آئیڈیل بنایا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے دل میں تو ہم نے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، زبان سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم سلفی المنہج ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، ہر بات ہم مانتے ہیں، لیکن جب آپ کے پہناوے کو دیکھا جاتا ہے تو آپ کے دل میں وہ سیریل کا فلاں ہیرو رہتا ہے۔ آپ جب بال کی کٹنگ کرواتے ہیں، کیسے کروانا ہے؟ فلاں کھلاڑی کی طرح، کیونکہ وہ میرا فیورٹ کھلاڑی ہے، ہم اس کو چاہتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آج دیکھیے کتنے نوجوان ہیں جو اپنے بالوں کی کٹنگ کے فیشن میں اس طرح ڈوب گئے جس سے اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا ہے، آج اس کو کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کو جو آئیڈیل حقیقت میں بناتا ہے تو اس کو اپنا آئیڈیل مان کر کے اللہ کے نبی کی باتوں پر عمل کرتا ہے، نہ کہ آج کے لفنگوں کی نقالی کرتا ہے۔ کچھ ہیروؤں نے
کبھی پینٹ کو نیچے کر کے پہن لیا، کبھی پھاڑ کر کے پہن لیا، آج ہم نے اور آپ نے بھی اسے فیشن سمجھ کر کے کرنا شروع کر دیا۔ یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سوشل میڈیا کا دین ہے، جو ہم اور آپ دن رات سیریلوں میں یہاں وہاں کرکٹ اور ساری چیزوں کو جو ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں، انہی چیزوں کا یہ دین ہے کہ آج ہمارا اور آپ کا اللہ اور اس کی رسول نے جو بتایا تھا ان تعلیمات کو بھلا کر کے ہم دنیا کے لوگوں کو، جس کے کیریکٹر اتنا خراب ہے، جس کے اخلاق خراب ہیں، جو بے غیرت انسان ہے، لوگوں کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم نے ایسے لوگوں کی نکالی کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ انہی چیزوں سے آ رہا ہے۔ یہ موبائل سے آ رہا ہے، یہ ٹی وی سے آ رہا ہے، کمپیوٹر سے آ رہا ہے، گوگل اور فیس بک، واٹس ایپ اور ٹک ٹاک جیسی جگہوں سے آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا بڑا ہی منفی اثرات ہماری زندگی میں ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم بات میں کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آج دوستی کا معیار ہم نے اور آپ نے سوشل میڈیا میں رکھا ہے۔ کبھی ہم نے فیس بک میں 5000 فرینڈز کو مکمل کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، تو کبھی ہم ٹک ٹاک میں، انسٹاگرام میں اور اسی طریقے سے ٹویٹر میں اپنے فالوورز چیک کرنے میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو فرینڈ اور دوست کیوں ہم بنائیں جس کو نہ ہم دیکھے ہیں، نہ ہم اس کو جانتے ہیں، نہ ہم اس کو پہچانتے ہیں، نہ وہ ہمارے دنیا کے اندر کام آ سکتا ہے، نہ آخرت میں کام آ سکتا ہے، پھر ہم اس کے فالوورز بن کر کے ہمارے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ آج میں آپ کو ایک میسج دے کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آپ ایسے لوگوں کو دوست بنائیں جو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے اور آپ کے لیے رو رہے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم فیس بک کے 500 فالوورز پورا کرنے میں آج لگے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ کو اپنا دوست بنائیں اور اللہ کے رسول کو اپنا دوست بنائیں۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے کہا جو شخص میرے دوست سے، میرے ولی سے لڑائی کرتا ہے، میں اس کے لیے کھلا جنگ کرنے کے اعلان کرتا ہوں۔ آج آپ کے فیس بک فرینڈ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو کوئی تکلیف ہو، آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو، وہ آپ کو مدد کرنے کے لیے آتا ہے؟ آپ کی پریشانی حل کرنے کے لیے آتا ہے؟ ہرگز نہیں آئے گا۔ نہ ہی وہ آپ کو مر جائیں گے تو آپ کو ایک مٹی بھی ڈالنے ایک مٹھا نہیں آئے گا۔ تو ایسے لوگوں کو فرینڈ اور ایسے لوگوں کو دوست بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا ہم اللہ کو دوست بنائیں، رسول اللہ کے لیے رسول اللہ کو دوست بنائیں، صحابہ کرام کو اپنا دوست سمجھیں، ایسے لوگوں کو اپنا دوست اور ولی بنائیں جو یہاں بھی دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونہ، یہ دنیا کی زندگی جو ہے ملعون ہے، لعنت زدہ ہے، ملعون ما فیہا، اس کے اندر جو چیزیں رہتی ہیں وہ سب کے سب ملعون ہیں، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الا ذکر اللہ، نمبر 1 اللہ کا ذکر، وہ ملعون نہیں ہو سکتا ہے۔ ومن والا، اور ایسا شخص جس کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہو، او عالما او متعلما، یا عالم یا متعلم، یعنی تعلیم حاصل کرنے والا، یا ایک عالم دین ہو جو اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے والا ہو، ان چیزوں کو چھوڑ کر دنیا اور دنیا میں بسنے والے تمام چیز ملعون ہیں، لعنت زدہ ہے۔ گویا ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے لوگوں کو اپنا فرینڈ بنانے کے بجائے ہم اللہ کے دوست بنیں۔ اللہ کے دوست کیسے بن سکتے ہیں؟ آگے دیکھیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین کھلا جنگ کرنے کے لیے اعلان کرتا ہے کہ جو میرے دوستوں سے، جو میرے ولیوں سے، جو میرے چاہنے والے بندوں سے جھگڑتا ہے، میں اس کے لیے کھلا جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے اسی حدیث کے اندر آگے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے فرض کردہ چیزوں کو وقت پر ادا کرتا ہے۔ کیا ہے وہ فرض کردہ چیز؟ 5 چیزیں جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، اگر اس کو ادا کرتے ہوئے پھر اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے نوافل کا اہتمام کرتا ہے، جیسے نفل نماز ہے،
نفل روزے ہیں، صدقہ ہے، اگر ان چیزوں کو وہ شخص کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ شخص پکڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس شخص کا پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اللہ رب العالمین اس شخص کا کان بن جاتا ہے جس چیز سے وہ سنتا ہے، اللہ رب العالمین اس شخص کا آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ بڑی فضیلت ہے اس چیز کی، تو گویا ہم اللہ کے دوست بن گئے۔ اور آگے دوسری حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا، جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرتا ہے، دعا جبرائیل کو بلایا جاتا ہے، فقال، پھر اللہ رب العالمین جبریل سے کہتا ہے انی احب فلانا، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تو تو بھی فاحبہ، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور یہ جبرائیل آ کر کے پورے آسمان میں اور دنیا کے اندر یہ ندا لگاتا ہے کہ اے فرشتو سنو، فلاں شخص سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم سب بھی اس سے محبت کرو، اور پھر دنیا والوں کے نزدیک اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ان دنیا والوں کو اپنا فرینڈ بنانے کے بجائے، ان لفنگوؤں کو اپنا فرینڈ بنانے کے بجائے، جو نہ کسی لائق ہیں، وہ نالائقوں کو اپنا دوست بنانے کے بجائے ایسے کو اپنا دوست بنائیے جو قیامت میں بھی کام آنے والا ہو، آخرت میں بھی کام آنے والا ہو، دنیا کے اندر بھی ہماری مدد کرنے والا ہو۔ اس لیے میرے بھائی، ان چیزوں کے چکر میں پڑ کر کے ہمارے وقت بھی ضائع ہو رہے ہیں، ہمارے ٹائم بھی وقت اور ہماری عمر بھی برباد ہو رہی ہے، تمام چیزوں کو ہم برباد کر کے بھی ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ دو چار لائکس مل سکتے ہیں، دو چار نکتے چینے آپ کے اوپر کیا جا سکتا ہے، یہ کمنٹس کیا چیز ہے؟ اسی کے لیے پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے اتنے کمنٹس آتے ہیں، ہمارے اتنے لائکس آتے ہیں۔ میرے بھائی، اس چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اگر اللہ نے آپ کو پسند کر لیا تو یہ آپ کے لیے، اس دنیا کے لیے اور سارے جہان کے لیے بہتر ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، اللہ رب العالمین اس شخص سے قیامت کے دن انبیاء اور شہداء اس شخص کا مرتبہ دیکھ کر کے رشک کرے گا، اپنے اوپر یہ سوچے گا کہ کاش وہ جگہ پر میں ہوتا۔ کون کریں گے یہ رشک؟ کون کریں گے یہ رشک؟ انبیاء کریں گے اور شہداء، جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ ایسے لوگ اس شخص کے اوپر رشک کریں گے، اپنے آپ کو سوچیں گے کاش میں اس جگہ پر ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا شخص ہوگا جس نے دنیا کے اندر کسی سے محبت کیا ہوگا جو بغیر دنیاوی مفاد اور خود غرض ہوگا، وہ یعنی کسی سے کوئی اپنا دنیاوی مفاد نہیں ہوگا، لیکن وہ شخص اس کو پہچانتا نہیں ہوگا لیکن اس سے محبت رکھتا ہوگا، دینی محبت رکھتا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو اپنا فرینڈ بنائیے اور ان کو آپ دین کی دعوت دیجئے، ان کاموں میں آپ اس موبائل کو استعمال کیجئے۔ اگر آپ جڑتے ہیں موبائل سے تو اسلامک گروپس بنائیے، توحید کی بات لوگوں تک پہنچائیے۔ ان کاموں کے لیے اگر آپ موبائل کو استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، جتنے لوگ سنے ہیں، سب سے پہلے مجھے اللہ رب العالمین ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اگر حق اور سچ ہے، آپ کو اگر ان باتوں میں کچھ سچائی اور حقیقت لگی ہے تو اللہ رب العالمین آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔